بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ میں درج ہے کہ عباسی خلیفہ موسیٰ ہادی بہت سخت دل، بے رحم اور بد مزاج لوگوں میں سے تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کی قسمت میں بہت دردناک انجام لکھا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر ہرثمہ کو طلب کیا۔ اس وقت موسیٰ ہادی کی حالت ایسی تھی گویا کہ ایک درندہ ہے جو حملہ کرنے والا ہے۔ اس نے ہرثمہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ میرا بھائی ہارون میرے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے اور یحییٰ بن خالد برمکی اس کی حمایت میں پوشیدہ طور پر مجھے معزول کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہارون کو خلیفہ بنا دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہارون کو قتل کر دو۔ ہرثمہ نے کہا، وہ ماں اور باپ کی طرف سے آپ کا سگا بھائی ہے اور خلافت میں آپ کا نائب ہے۔ اس قتل کے بعد آپ خدا اور خلق خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خلیفہ نے کہا، یہ باتیں الگ رکھو۔ جو شخص بھی خلافت کے خلاف مزاحمت کرے اسے ختم کر دینا ضروری ہے۔ تم اسے قتل کرنے کے بعد قید خانہ میں جاؤ اور وہاں سے خاندان رسالت کے تمام علویوں اور سادات کو باہر نکال کے ان میں سے نصف کے سر کاٹ لو اور نصف کو نہر میں ڈبو دو۔ اسی طرح دیگر قید خانے بھی خالی کر دو۔ نیز آج ہی کی شب اپنے آپ کو کوفے پہنچاؤ اور کوفے کے ہر گلی محلے میں یہ اعلان کروا دو کہ ہر وہ شخص جو عباسی نسل سے ہو وہ شہر سے باہر چلا جائے۔ اس کے بعد پورے کوفہ شہر کو آگ لگا دو، مگر اس سے پہلے چاروں طرف سپاہیوں کو مقرر کر دو کہ جو شخص بھاگنا چاہے اسے قتل کر دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ کوئی بھی شخص جو آل محمد سے محبت رکھتا ہو وہ زندہ رہ سکے۔ جب سارا شہر جل جائے تو اس شہر کو منہدم کر کے زمین کے برابر ہموار کر دو۔ ہرثمہ نے کہا، اے خلیفہ، آخر ان لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں، آپ کیوں کر یہ حکم دے رہے ہیں کہ اتنے مسلمانوں کا خون بہایا جائے؟ خلیفہ ہادی نے عجیب جواب دیا، مسلمان صرف وہ شخص ہے جو میرا تابع فرمان ہو۔ جو شخص خود کو کسی الگ مقام و مرتبے کا حامل سمجھے یا اس طرح کا خیال دل میں لائے وہ خلافت کا باغی ہے۔ ایسے خیالات میں بغاوت و سرکشی سر اٹھاتی ہے جس کو میں کسی صورت گوارا نہیں کر سکتا۔ ہرثمہ نے یہ سنا تو خلیفہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور کہا، میں ایسی ریاست و امارت اور منصب و مرتبہ نہیں چاہتا جس میں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں۔ اتنے عظیم گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ ہرثمہ کا جواب سن کر خلیفہ نے کہا، تمہیں بہرحال یہ کام انجام دینا ہے ورنہ تمہارے لیے بھی قتل کا حکم ہے، یا میرے احکام کی تعمیل کرو یا قتل ہونا گوارا کرو۔ جب ہرثمہ نے دیکھا کہ قتل کی نوبت آ گئی ہے تو کہا، میں تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ ہرثمہ بے حد پریشان تھا کہ اگر حکم کی بجا آوری نہیں کرتا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں اور اگر تعمیل کرتا ہوں تو اتنے بے گناہوں کے قتل عام کا بار کس طرح اٹھا سکوں گا؟ یہ سب سوچ سوچ کر ہرثمہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ خلیفہ موسیٰ ہادی جب ہرثمہ کو ہارون اور اس کے ساتھ دیگر بہت سارے معصوم مسلمانوں کے قتل کا حکم دے رہا تھا، اس وقت ایک کنیز پردے کے پیچھے چھپی ہوئی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ فوراً بھاگی اور خلیفہ کی ماں کو جا کر ساری رودات سنا دی۔ جب خلیفہ گھر پہنچا تو ماں اس کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور اس سے دریافت کیا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنے بھائی ہارون کے قتل کے احکامات جاری کر دیے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا، میں نے ہارون کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کے قتل کا حکم بھی دیا ہے، تم صرف ہارون کے بارے ہی میں کیوں جاننا چاہتی ہو؟ خلیفہ کی ماں نے جواب دیا، مجھے صرف ہارون سے غرض ہے، بس اس کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ جسے چاہو قتل کروا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے جواب دیا، ہارون کا قتل اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اور مقدر کو اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ جب خلیفہ کی ماں نے سنا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا عہد کر لیا ہے تو اپنے بیٹے کے قدموں پر سر رکھ دیا اور التماس کی کہ اپنے بھائی سے دستبردار ہو جاؤ اور برادر کشی نہ کرو، لیکن اس شقی القلب نے اپنی ماں کے پہلو میں زوردار لات ماری اور کہا کہ اگر تم نے ہارون کی حمایت سے دستبرداری اختیار نہ کی تو میں اس کے ساتھ تمہارے قتل کا حکم بھی دے دوں گا۔ اس کی ماں نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا،
اے موسیٰ ہادی، خدا تیرے لیے حنوط و کافور کا انتظام کرے اور تیری قبر کو جلد تیار کروائے۔ خلیفہ کا نفس اس قدر طغیان اور سرکشی پر آمادہ تھا کہ وہ اچھائی اور بلائی کے فرق کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ خدا کا لطف و کرم بندے کے ساتھ رعایت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن جب بندہ اپنی حدوں سے گزرتا ہے تو پھر قہر خداوندی بھی حرکت میں آتا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ خلیفہ موسیٰ ہادی بھائی کے قتل کا حکم جاری کر کے اور ماں کے پہلو میں لات مار کے کھانے کے کمرے میں گیا اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ خدام اسی وقت خلیفہ کے لیے کھانا لے آئے۔ ابھی اس نے پہلا نوالا ہی اٹھایا تھا کہ نوالا اس کے گلے میں اس طرح پھنس گیا کہ نہ باہر نکل سکتا تھا نہ اسے اندر دھکیل سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور نتنے پھول گئے۔ وہ سینے پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مگر خدا کے حکم کے سامنے کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ آخر موت کے ہر کارے نے اسے جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دیا۔ اس کی بیوی سینہ کوبی کرتی ہوئی خوابگاہ سے باہر بھاگی اور چلانے لگی۔ قصر خلافت میں شور و غبا بلند ہوا کہ خلیفہ موسیٰ ہادی دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوا کہ مرتے وقت اپنے چہرے اور سینے کو اپنے ناخنوں سے چھیل رہا تھا۔ جب لوگوں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ جلے ہوئے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ قدرت نے اس رات کی صبح طلوع ہونے سے پہلے سارا معاملہ الٹ کر رکھ دیا۔ جو سینکڑوں معصوم و بے گناہ لوگوں کو مارنا چاہتا تھا اسے ہی قبر کے اندر پہنچا دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی ہارون کو اس کی مسند پر بٹھا دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد خلیفہ بننے والے ہارون نے بھی وہی روش اختیار کر رکھی اور اپنے بھائی کی عبرت ناک موت سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ اللہ کریم اس عبرت سرائے دہر میں ہم سب کا انجام بخیر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔